اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ICSE کی طرف سے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب اللہ کے حکم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے آج ہم انشاءاللہ چھٹے سپارے کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم چھٹے سپارے کا آغاز کریں، سب سے پہلے تو ہم سورہ فاتحہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم پچھلے کل والے پارے کا تھوڑا سا پوائنٹس جو ہیں ان کو ریوائز کریں گے کہ کل ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنی سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، الحمدللہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ریوائز کرتے ہیں ہر محفل کو شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ پاک کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اس کی جو خوشخبری دی ہے اس کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بارگاہ کو ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اسی درجے کا وہ درجہ دیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کے اوپر جو ہے فخر فرماتے ہیں ملائکہ میں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ کے کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جن گھروں میں، وہاں پہ وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کو آسمان کی وسعت تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے، پھر بھی اللہ رب العالمین حجت کے طور پہ پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں تیری کتاب کو پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا جا رہا تھا۔ پھر جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں زمین میں جہاں بھی، وہ محفلیں آسمان والوں کو بالکل اس طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے کمکموں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان گھروں میں جو ہے اس طرح آسمان والوں کو نظر آتے جیسے روشن کمکمے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس کے مطابق ہم یقین کرتے ہوئے اور اس پر ایمان لاتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اس درجے میں قبول فرمائیں گے، اور ہم جو بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جو شامل ہوتے ہیں، ان سب کی اللہ رب العالمین جو ہے جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ کریں گے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں گے۔ تو ہم اس سے پہلے کہ چھٹا سپارہ شروع کریں، تھوڑا سا ہم کل کا ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی سورہ نساء جو ہے اسی کا تعلق چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پارے 5ویں میں یاد رکھنے والی کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کہ جو اسے پسند ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی خوشی اور غم کو بھی شیئر کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تو نہیں کرتے یا اطاعت کے، اور دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غمزدہ نہ ہوں بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اور زندگی کا اصول بنا لیں کہ جیسے زکریا نے حضرت مریم کی نعمتیں دیکھ کر دعا کی تھی
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے. جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے اور بیٹھے رہنے والوں سے بہتر ہے کہ وہ جہاد کریں، یعنی کہ جہد کریں، کوشش کریں، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف سفر کریں. امر بالمعروف کرنے سے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دل پر اثر کرے. مثلا اگر بچے بات نہیں سنتے تو دعا کریں اللہ وہ ہماری بات کو سنوا دے. بات سنو اللہ کے ہاتھ میں، سنوانا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام یہ نہیں ہے. توحید اور شرک کے بارے میں جاننا بے حد ضروری، جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. اس طرح شکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ کا شکر نعمتوں کے ذریعے ملنے پر کرنا چاہیے. استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح نصف ایمان ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کریں. جو آدمی عبادت سمجھ کر نکاح کرے گا وہ دین کے تمام باتوں کا خیال بھی انشاءاللہ رکھے گا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے بازار میں سے گزرے، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں اور وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا کہ کہاں؟ فرمایا مسجد کی طرف. ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپسی کا انتظار کیا. جب واپس آئے تو ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ہم تو مسجد میں گئے تھے، وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے نہیں دیکھا. ابو ہریرہ نے کہا کہ پھر تم مسجد میں کچھ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن اور کچھ حلال حرام کا ذکر فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں انبیاء اور خاص کر آپ کے ورثے میں سے وافر حصہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ہم آج کا انشاءاللہ پارہ شروع کرتے ہیں. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن ہی کی بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا، اور حالانکہ سزا دینے پر بھی وہ پوری قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی، بہت بلند اخلاقی تعلیم دی گئی. اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خاص سوچ، قول یا عمل کی ہو. یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں.
مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے، اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ حق کے صاحب کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے اور سخت لہجہ سے گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ تھوڑے ناراض ہو کے آگے بڑھے، صحابہ کو غصہ آیا اور اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ جو دوسروں کا حق پورا دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کو بری باتیں کرنا ناپسند ہے، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے ظلم کا وہ اظہار کر سکتا ہے۔ اور جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو، یعنی کہ اپنے اخلاق میں اللہ کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس اللہ کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے جاتا ہے، لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تم بھی اعلیٰ حوصلہ اور وسیع نظر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور نہ اس کے رسولوں کو، اور جو خدا کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ جو کسی رسول کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، سب یکساں ہیں، سب یکساں ہیں۔ ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کس چیز کے بارے میں بتایا جائے، جو لوگ اللہ اور رسول سے کفر کرتے ہیں، یہاں پہ خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 149 میں بھی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت قدرت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم اس کا قرب چاہتے ہو تو پھر اس طرح کی بری باتیں منہ سے نکالنا چھوڑ دو، اچھی باتیں کرو۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، تو وہ سب کیا ہیں؟ وہ پکے کافر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی جو انہیں ذلیل کر کے رکھے گی۔ یعنی بعض کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو بعض تو فلاں رسول کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں رسول کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں، باخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کر لیں اور اس کے بھیجے تمام رسولوں کی پیروی قبول کریں، صرف وہی اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں، کیونکہ دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جس چیز کو ماننے کا کہا گیا اس کو ماننا ضروری، آخرت کی عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ان میں درمیان میں آپ فرق بھی نہیں کر سکتے۔ وحدت ادیان صرف اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور وہ جس درجے کا عمل صالح کریں گے اسی درجے کا اجر پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لا شریک اور ربوبیت ہی تسلیم نہ کی، جنہوں نے اللہ کے نمائندوں میں سے بعض کو قبول اور بعض کو رد کرنے کا باغیانہ طرز عمل اختیار کیا، تو اس کے لیے کسی پر عمل، کسی اجر کا سوال سری سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں قانونی عمل ہے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو ہم ضرور ان کا اجر عظیم عطا کریں گے اور اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا
اور رحم کرنے والا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ سخت گیری نہیں برتے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر سے کام لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفت جو ہے یہی بیان کی گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 150 آیت میں فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کریں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنے معبود بنا لیا۔ تیسری حرکت یہ کہ حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریحاً فرمان عطا کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ کوئی آسمان سے ہم پر تحریر لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کی مددگار تھے، مگر بنی اسرائیل کا عمومی رویہ اپنے پیغمبر کی مدد کا نہ تھا، بلکہ اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے، اب اس میں سب سے بڑی چیز مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب مطالبے کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو۔ سورہ انعام میں بھی ہم یہ پڑھیں گے، ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام پر اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے، یہ محمد ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست پیش کرنی مقصود تھی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ کھلی کھلی نشانیوں سے مراد ہے وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر کرنے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ سلطنت نے مصر کی عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب العالمین ہی تھا، مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ اللہ کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی جب جھکی تو وہ اپنے محسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت ہی کے آگے جھکی۔ اور یہ صریحاً جو ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطا کیا اور ان لوگوں پر طور اٹھا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورُ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اور ان کے فرمان کی اطاعت لی، اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ دروازے میں سجدہ ریز ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور ان پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، حالانکہ ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے چھین لی جاتی ہے، یہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کس طرح یہ چیزیں چھین لیتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً پلٹتا ہے۔ گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ گناہ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پر جھولا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب کبھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے، اور جو کچھ مانتے اور کرتے چلے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کسی غلط راستے پہ چل رہے تھے یا تھوڑا سا اس میں کچھ تھوڑا نہیں، اگر شرک ذرا سا بھی ہو تو وہ بہت کبیرہ گناہوں میں جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات جو ہمارے باپ دادا جس پہ چل رہے تھے اور وہ صحیح نہیں ہے، اور آج قرآن کی روشنی میں ہمارے اوپر یہ چیز واضح ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کے نبی تو نہیں آنے،
اب کام جو ہے وہ تو آپ نے اور میں نے اور ہم نے ہی کرنا ہے، اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور کیا کہا گیا کہ کوئی جو اللہ کا عہد توڑ دیں، اللہ کا عہد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جو عہد ہم نے کلمہ پڑھ کے کیا ہے اس کو ہم نے توڑنا نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی ہر نبی، کسی بھی نبی کے درمیان ہمیں فرق نہیں کرنا، سب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ چیز دوسری یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بہتانًا عظیمًا، پھر انہوں نے اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم فی الواقع ذرا برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے۔ اور خود کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے پھر اس کے قتل کا اقدام کیا، اور فخر یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہم نے مسیح عیسیٰ اپنی قتل کیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ انہوں نے نہیں کیا، یعنی کہ یہاں پہ آج کل مسلمان کچھ بڑی عجیب تقریب کاری کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اگلی ہی آیت میں بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس معاملے کی اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس میں سرحد کے ساتھ جو چیز بتائی ہوئی صرف کہ حضرت مسیح کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس آیت میں اللہ کی صفت عزیز استعمالی جس کا ایک معنی عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو اور پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے، یہاں پہ کہا عزیزاً حکیمہ۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت سے فوت ہوں گے۔ اہل کتاب اور ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قبلہ موتی سے مراد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کریں گے، اروہا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، اور ان دو ہی باتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہاں تک اس کی تلاوت کی۔ عیسیٰ کا دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا تواتر و احادیث سے ملتا، بہت ساری احادیث اس کے متعلق، یعنی
70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قامت والے، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کریں گے، اور وہ مسیح دجال کو بھی قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ سنن ابو داؤد ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، کہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے آسمان سے اترنے کی ہیں، کہ مشرقی کنارے پہ اتریں گے اس میں بیت المقدس کے، اور سفید مینار ہوگا، اور وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے بازو رکھے ہوں گے، اور ان کے بالوں میں سے جیسے یہاں بتایا کہ پانی جو ہے وہ گر رہا ہوگا، اور اس طرح وہ فجر کی نماز کے ٹائم اتریں گے، لیکن وہ امامت نہیں کرائیں گے، بلکہ جو اس وقت امامت کرا رہا ہوگا اس کے پیچھے کھڑیں گے۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت میں ہی ہوں گے، یعنی کہ وہ خود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 160 میں، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے لیے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ان سبیل اللہ کثیرا، بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ یعنی صرف اسی پر ہی نہیں کہ اللہ خود ان کے راستے سے منحرف، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی تحریک اٹھتی ہے، اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ رائے حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے، اکثر اس کے مقابلے میں دیکھا گیا کہ یہودی سب سے بڑھ کر جو ہے مزاحمت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور اگر سود لیتے ہیں جس سے منع کیا گیا، اور لوگوں کے مال ناجائز بنا طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ مضمون جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں آنے والا، یعنی کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے تھے جن کے ناخن ہوتے، اور ان پر گائے بکری کی چربی بھی حرام تھی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہوتی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کافر ان میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان میں سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت اور انکار کی روش پر آئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو مل رہی ہے وہ کبھی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ 2000 برس گزر چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں، دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں، اور ہر جگہ غریب الوطن ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ذلت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہیں، اور اپنی دولت مندی کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں، مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی۔ اس کو دنیا میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی سزا دی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لکن الراسخون فی العلم منہم، الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔
1 نمبر 162 آیت میں اللہ فرماتے ہیں الراسخون فی العلم کون ہے؟ یہاں الراسخون فی العلم کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی عاجزی کرنے والے، وہ اپنے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، اور ان کا ظاہر و باطن دونوں خوبصورت ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ وہ معاملات اچھا کرتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ نمبر 2، مخلوقات کے درمیان عاجزی اور ان کی انکساری ہوتی ہے۔ بندے کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے۔ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو کوستا اور اصلاح کرتا رہتا ہے۔ آج علم تو بہت سے لوگوں میں نظر آتا ہے، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ ان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ جو آپ میں سے علم والے، یعنی کہ ہم جو کچھ یہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرمائیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر 4 چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا کرنا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، ڈر وہ نہیں کہ جو آپ شیر سے ڈریں، بلکہ احترام کی صورت میں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جو میرے اللہ کو ناپسند ہو، دنیا سے بے رغبتی، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ سب کرنا چاہیے ہمیں۔ علم کے فضائل حاصل کرنا اگر چاہتے ہیں تو پھر یہ کام تو کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی۔ اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی جس سے تمام انبیاء کو ہدایت ملتی رہی، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کریں جسے دنیا کی مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے ہمیشہ پیغمبر پیش کرتے چلے آئے۔ وہی کے معنی ہے اشارہ کرنا، یعنی کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام بھیجنا۔ اور ہم نے داؤد کو زبور دی، یعنی موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے، اس میں بکثرت دوسرے لوگوں کو بھی بھر دیے گئے ہیں اور اپنے مصنفین کی طرح منسوب ہے، البتہ جن مضامین پر تصریح وہ حضرت داؤد کے ہیں اور ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان رسولوں پر بھی 164 آیت ہے وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی جاتی، یعنی دوسرے انبیاء پر تو وہی اس طرح آئی تھی کہ ایک آواز آ رہی یا فرشتہ آ رہا ہے وہ سن رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ بندے اور اللہ کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھی جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000، بعض روایت میں 1,04,000 ملتی ہے۔ رسولوں کی تعداد جو 304 ہے اور 5 اس میں اولو العزم ہیں۔
قرآن مجید سے 25 صرف رسولوں کا ہمیں نام پتہ چلتا ہے، اور کچھ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول ہے جن کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ آگے فرمایا کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیمہ، کہ حجت نہ رہے، یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوح انسان پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا کہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم ان کے سامنے یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اسی غرض کے لیے اللہ نے دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ لیکن اللہ، پھر 166 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا۔ اب اس سے زیادہ اور ہمیں کیا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ جو ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی کو اس پر چلنے کی کوشش نہ کرائیں تو پھر ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم اللہ کا علم ہے، اور دنیا کا باقی علم جو ہے وہ بندوں کا علم ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ عطا فرماتے کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن سلمہ فرماتے کہ تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے، اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔ باقی علوم کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں، اور جو علم اللہ کی طرف سے اس کو حاصل نہیں کرتے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی بنا لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیں جس نے قرآن کا علم لے لیا سمجھ لیں کہ اس نے اپنی پسلیوں میں جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا قرآن جو ہے اپنی پسلیوں میں جمع کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اسی کا کام ہے، عمل کروانا بھی اسی کا کام ہے۔ آج ہم یہ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے پہ حجت تمام ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو پوچھنا ہے کہ میری کتاب تمہارے پاس تھی، میرا پیغام تمہارے پاس تھا، کیا تم نے اسے پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارے محبوب کا کوئی خط آ جائے تو ہم اسے فوراً اسی وقت چاک کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہمیں اپنے اگر رب سے محبت ہے، اور والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ سے شدید تر محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگر دنیا سے محبت کرتے ہیں، یا دنیا کے کسی رشتے سے ہم اللہ سے بڑھ کے استغفر اللہ محبت کرتے ہیں، یا مال سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی محبت کو توڑ دیتے ہیں، اسی محبت سے ہمیں توڑ دیتے ہیں کہ وہ ایسی نکلتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو رشتوں سے محبت اتنی کی جائے جتنا میرے رب کا حکم ہے۔ اگر اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہم نے اس رشتے سے محبت کر لی، اللہ تعالیٰ اسی رشتے سے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ پھر آگے 166 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم پر اتر ہے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ جہنم کے راستے کے اور جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 170 آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ حکیم اور دانا ہے۔ یعنی زمینوں اور آسمانوں کے مالک کی نافرمانی کر کے اپنا نقصان کر سکتے ہو، نقصان جو بھی ہوگا تمہارا ہوگا۔ یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے، اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو، اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین کے خلاف ورزی کرنے والوں سے نپٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی اور غلو کے معنی کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا، یعنی اللہ اور بندے کی محبت، یعنی کہ بندے کی محبت میں ہم اتنا نکل جائیں کہ غلو کریں، یعنی اللہ کی محبت پیچھے رہ جائے اور ہر جائز ناجائز جو ہے ہم اس کے لیے توڑتے، اللہ کے احکامات کو توڑتے چلے جائیں. یہاں پہ رک کے ایک بات ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہر کا حکم جو ہے غیر شرعی ہرگز نہیں ماننا. اللہ کا حکم سب سے پہلے، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے ہے. اگر شوہر کوئی غیر شرعی حکم دیتا ہے کہ ہم پردہ نہ کریں یا ہم کھلے جو ہے کم لباس پہن کے باہر نکلیں یا ہم یہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو غیر شرعی ہے. ہمیں اس کو کیا ہوگا، ہم نے اپنے شوہر کو الہ بنا لیا، اس کی بات مان لی، یہ شرک ہے. الہ بنا لیا، اس کی پیروی کی، اللہ کی پیروی نہیں کی. تو ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں، فجر پانی ٹھنڈا ہے، سردیاں ہیں، وضو کیسے کریں، تو وہاں پہ علماء نے فرمایا کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. تو یہ سارے شرک خفی ہیں. ہم آج کے دور میں کوئی بھی شرک جلی تو ہرگز نہیں کرے گا کہ جا کے بتوں کو پوجیں یا بت پرست بن جائیں، استغفر اللہ. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے بتوں کو توڑ کے ان کے ٹکڑے اپنی جیبوں میں ڈال لیے. کہیں محبت اولاد کی ہے تو کہیں شوہر کی محبت ہے، کہیں مال کی محبت ہے، کہیں حسین گھروں کی محبت ہے، کہیں 0 میٹر گاڑیوں کی محبت ہے. تو ہماری محبت جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں اللہ نے جو مال دیا وہ ہمارے جسم پہ پہنا وہ نظر بھی آنا چاہیے، اور اس مال سے، وہ مال جو اس نے ہمیں دیا اس سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں دوسروں کا حصہ رکھنا، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ 171 آیت میں فرماتے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف سے حق کی سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک وہ فرمان تھا. یعنی اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور غلو کے معنی کسی تائید، اور وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ یہود کا یہ جرم تھا کہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں اتنے گزر گئے کہ عیسائی کو یہ جرم ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے زیادہ گزر گئے. اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، یہ اللہ تعالیٰ واضح کر. جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، یعنی یہاں خود روح منہ اللہ کی طرف سے ایک روح کہا گیا، اور جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے بہتر، اللہ تو بس ایک الہ ہے، وہ بالا تر ہے ہر اس چیز سے کہ استغفر اللہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں اور اس کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے. پھر آگے فرمایا مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ان یکون عبداً للہ وللملائکۃ المقربون، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا وہ اپنے اجر کو پورا پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا. جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے. یعنی بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں عطا کرتا ہے. بندوں کے لیے کیے گئے کام کا حق بندے ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی قدر بڑھا دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی. یعنی نور قرآن اور اللہ کا رسول آ چکے ہیں. اب اس کے ہوتے ہوئے بھی جو محروم رہنا چاہتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرے، تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ تھا. کھانا سامنے رکھا ہو اور کوئی نہ کھائے اور بھوکا رہے تو اس کا اپنا قصور ہے. قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، اب اس کو نہ سیکھنا خود پر ظلم کرنا ہی تو ہے، اور کیا ہے.
پھر آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے درمیان میں لے لے گا اور اپنے طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ جو ایمان لا کر اللہ کا سہارا پکڑے اور اسی کے سپرد اپنے معاملات کر دے، وہ ہر غم اور ہر مشکل سے نکل جائے گا۔ پھر اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں دامن لے اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ پھر لوگ تم سے کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں، کلالہ کے فتوے میں پوچھتے، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی ایک بہن ہو۔ کلالہ جو ہے، کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کلالہ وہ شخص ہے جو لاولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں، اور بعض کے نزدیک محض لاولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ آخری وقت تک اس معاملے میں پریشان رہے، لیکن ائمہ فقہ نے حضرت ابو بکر کی اس رائے کو تسلیم کیا کہ ان کا اطلاق پہلی ہی صورت پر ہوتا ہے، اور خود قرآن میں بھی اس کی تائید ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکے کا وارث قرار دیا گیا، حالانکہ اگر کلالے کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی بہن تو اس کے ترکے میں سے نصف حصہ پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، یعنی وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث دو بہنیں تو ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی ہوں تو عورت کا کہرا اور مرد کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے احکام کی توضیح کرتا تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی صورت ہے اور آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں۔ اس میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی، یعنی یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب نہیں کہا گیا، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ قرآن مجید میں 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، جس میں سے 16 دفعہ اسی سورہ میں آیا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمات الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ انعام جو ہے مویشی کو، یعنی کہ مویشی کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے، اور بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے، تو اس سے صرف وہی چار جانور حلال نہیں ہوتے جنہیں عربی میں انعام کہتے ہیں، لیکن حکم میں مویشی کی قسم کے چرند چوپائے تم پر حلال کیے گئے۔ اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور سب چرند جانور اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم سب حلال جانور کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی شکل میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں عقود کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو عہد و پیمان پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمارے ہاں دینداری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری ہے۔ انسان جب انسانوں سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے، اور ایک اور روایت میں کہ جو قوم عہد شکنی کرتی اس پر اس کے دشمن کو مسلط کیا جاتا ہے۔ معاہدے دو افراد کے درمیان ہو یا قوم کے، یا دو مسلمانوں کے درمیان ہو، معاہدہ ہے، اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے شکار کی اجازت دی، لازمی حکم نہیں۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، یعنی اللہ حاکم مطلق سے پورا اختیار ہے، جو حکم دے بندوں کو اس کے حکم پر بے چوں چرا کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن مسلم اس کے حکم کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ اسے مناسب پاتا ہے، اسی بنا پر کرتا کہ یہ مالک کا حکم ہے، جو چیز اس نے حرام کر دی وہ صرف اسی لیے حرام ہے
اس نے حرام کی، اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی وہ کسی دوسری بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر حلال ہے کہ جو اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، وہ اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا قرآن پورے زور کے ساتھ یہ اصول قائم کرتا ہے کہ اشیاء کی حرمت و حلت کے لیے مالک کی عدم اجازت کے سوا کسی اور بنیاد کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت قرار نہ دو۔ ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردوں میں نظر اور اللہ کی علامت کے طور پر پٹے ڈلے ہوئے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ یعنی شعائر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شعائر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا گیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ جنگ کے جوش میں کئی مسلمانوں کے ہاتھ ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ان چند شعائر کو نام بنام بیان کرنے سے مقصود یہ نہیں کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ احرام بھی جملہ شعائر اللہ ہے، اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی بے حرمتی کرنا، اسی لیے شعائر اللہ ہی کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا گیا۔ جب تک کہ تم احرام بند ہو، شکار کرنا اللہ کی خدا پرستی کے شعائر میں سے ایک شعائر کی توہین ہے۔ البتہ جب شرعی قاعدے کے مطابق احرام کی حد ختم ہو جائے تو شکار کی اجازت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو اگر ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نازیبا حرکتیں کر رہے ہو۔ حالانکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبے کی زیارت سے روک دیا تھا، اور عرب کے قدیم دستور کے خلاف حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے میں اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے کہہ دیا، جو کام نیکی اور اللہ کی کرو گے، یہاں پہ ہے جو بھی کام ان تعتدوا وتأمنوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کام نیکی اور اللہ کی خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ یہاں تقوی اور جب بر کے مقابلے میں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ سے بچنا، اور البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ تو دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرح غلط کام چھوڑ دے۔ یہ عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی کہ نیکی کے کام میں آپ مدد کریں، دعوت دی جا رہی۔ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے کیے جا سکتے اور کچھ نہیں۔ چھوٹے پیمانے پر جیسے آپ کسی غریب مسکین کو اپنے ذاتی مال سے مدد کر سکتے ہیں، کسی کی فیس، کسی کے گھر کا کرایہ، لیکن بعض بہت بڑی کام ہوتے ہیں جن میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، تو اس میں دوسروں کو شریک کرنا ضروری ہوتا ہے، ان پر اعتماد بھی کرنا چاہیے، اور جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں۔ جو کام اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ نیکی کے مختلف اقسام۔ ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی بھی نہ ہو استطاعت تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرو، اچھی باتوں کو روک دیا کرو۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا رہے، یعنی تقوی بری باتوں سے روکنے کا نام ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہم آگے سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ جس وقت عام جہاد کا اعلان ہوا تھا تو کچھ ایسے صحابہ اکرام تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا، تو ایک صحابی تھے جن کو بہت تکلیف تھی، وہ دن بھر انہوں نے کام کیا اور کچھ چند کھجوریں انہوں نے کمائیں اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں کہ یہ بھی آپ اس میں مال میں
جو ہے جمع کر لیں، کیونکہ لوگوں نے جانا تھا جنگ کے لیے، تو جنگ کے لیے سامان اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام اس کھجوروں کو تمام مال کے اوپر ڈال دیا جائے، یعنی کہ اس تھوڑی سی مشقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ جو ہے پسند کیا، اور اس کے سارے مال کے اوپر اس کی کھجوریں ڈال دیں۔ تو نیکی کوئی چھوٹی بھی ہو یا بڑی بھی، اسے یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اتنی سی نیکی سے کیا ہوگا۔ اللہ ہمارے اخلاص سے نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب اللہ کی ناراضگی میں رہتا جب تک چھوڑ نہ دے۔ یہ بہت ہی جامع ہے، اس کو اپنی زندگی کے ایک رہنما اصول بنانا چاہیے۔ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہمیں ہو جانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر حرام کیا گیا مردار کا خون، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، جو گلا گھٹ کر مرے یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گرا یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ اب یہ ساری چیزیں اتنی واضح یہاں پہ، اس کو اگر ہم خود تفصیل سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک تو وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ پانسے وغیرہ کی چیزیں اس میں اس آیت میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان میں 3 بڑی بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آیت کا 3 نوع پر، ایک ہے مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی یا دیوتی سے قسمت کا فیصلہ پوچھنا۔ نمبر 2 توہم پرستانہ فالگیری جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کی بجائے کسی وہمی خیال اور چیز کی اتفاقی شے کے ذریعے سے یا قسمت کا حال معلوم کرنا۔ نمبر 3 جوئے کی قسم، وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، یعنی لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکلا ہے لہذا 1000 آدمیوں کی جیب سے نکلا اور روپیہ ایک شخص کی جیب میں چلا گیا۔ ان تینوں اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآن اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ مثلا ایک چیز پر 2 آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالکم فسق، یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، بلکہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہ حال کے لیے بولا جاتا۔ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی، یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے جو خود اپنے حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ اور قائم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ اس کا ملان نہیں، یعنی اللہ سے ڈرو، قبول کر، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس میں سے کچھ کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف سے اس کا ملان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں کن کاموں کا گناہ قرار دیا گیا؟ جو گلا گھٹ، اس جانور کو نہ کھاؤ جو گلا گھٹ کر مرے، چوٹ کھا کر یا بلندی سے یا ٹکر کھا کر، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا، اور وہ جو کسی آستانے پر۔ دین کی تکمیل اللہ کا احسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی۔ دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ بچوں کو بھی اس نعمت کا ہمیں احساس دلانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا گیا، کہو تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کی گئی ہیں، جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا، جن کو اللہ خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے، یعنی شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز، شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے۔ سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑتا ہے۔
پھر آگے فرمایا اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ، ورنہ نہیں، اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا۔ اللہ کا قانون توڑنے سے پہلے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پھر آگے اللہ فرماتے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کر دی گئی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوٹ چھات نہیں، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ نکاح کی اجازت صرف ان عورتوں سے دی گئی ان کے ساتھ شرط یہ کہ وہ محسنات یعنی محفوظ عورتیں ہوں، بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یہ چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فکرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان اور اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد و اعمال سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں یا اخلاق و معاشرت کی روش پر چل پڑیں۔ پھر آگے یہ کہ اسلام میں عورت کو مہر دینے کی دیکھیں کتنی تاکید کی گئی۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کی حفاظت نہ کرے اور نان و نفقے کی ذمہ داری نہ اٹھائے۔ ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی، اس کو عبادات قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی سخت تلقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی اپنی بیٹی یا بہن ہے۔ بیٹی یا بہن کو جو بیاہ کر دیا ان کی عزت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں سسرال کو ذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت و تکریم کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں ذلیل نہ کیا جائے۔ مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت درگزر کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی درگزر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہے کہ اب یہ وضو کے یہاں پہ فرائض بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی جنابت خواہ مباشرت سے ہو یا خواب میں، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہے۔ اس حالت میں غسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کو ہاتھ لگایا اور اب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو، یعنی یہ نعمت زندگی کی شاہراہ مستقیم تمہارے لیے روشن کر دی اور دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر تمہیں سرفراز کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکاریں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کرنے والے بنو۔ عدل کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ اللہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتی، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 11، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے نہیں دیے۔ اشارہ اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے اور اسی طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے، چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا نعمت روک دی، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بے شک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ کب ہوں؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی، نمبر 2 زکوٰۃ دی، اور نمبر 3 میرے رسولوں کو مانا، اور نمبر 4 ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ یعنی جو رسول بھی میری طرف سے ہیں ان کی دعوت پر لبیک کہتے رہو، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پائی جو انسان کو اس کی راہ میں خرچ کرے کئی گنا زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا ارادہ رکھا ہے۔ قرآن جگہ جگہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا، اور یہ مہینہ ایسا ہے رمضان کا بھی آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور خلوص اور حسن نیت کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہاں فرمایا تم سے زائل کر دوں گا، کسی سے اس کی برائیاں زائل کر دینے کا دو، ایک یہ کہ وہ راہ راست کو اختیار کرنے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور اس کا طرز زندگی بہت سی خرابیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کی اصلاح کے باوجود اگر کوئی شخص بحیثیت مجموعی کمال کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ نہ کچھ برائیاں اس کے اندر رہ جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ان پر پکڑ نہ فرمائے گا، ان کو ان کے حساب سے ساقط کر دے گا، کیونکہ جس نے اساسی ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کی تو اس کی جزوی اور ضمنی برائیوں کا حساب میں اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے اچھا کر دے، اچھا اور تم سے زائل کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں پھر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء سبیل کو گم کر دیا، سواء سبیل کو پا کر پھر کھو دیا اور تباہی کے راستوں میں بھٹک نکلا۔ سواء سبیل کا ترجمہ توسط و اعتدال کی شاہ پر کیا جاتا ہے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا، اسی بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کوئی احساس بھی نہیں بنا سکتا۔ پھر یہ کہ ان کا جو ہے فرماتے ہیں کہ اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے، ان کا حال کے الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کر لو، اور اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔
یہاں خاص طور پہ اسی لیے سورت کے آغاز میں عہد کی پابندی کا بھی حکم دیا گیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا بھی لگ جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو دل پھر اللہ تعالیٰ یہاں لکھا ہے کہ دل سخت کر دیے جاتے ہیں. یا خیانت کرنے والوں سے یہ کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم؟ جب پتہ چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا، ایسے لوگوں سے ہمیں پھر کیا کرنا؟ محتاط رہیں، لیکن درگزر کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت پوچھ گچھ سے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں. جب ایسے منفی حالات ہوں تو اپنے دماغ سے ہمیں ساری سوچوں کو نکال کر اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور اپنی اور پھر کنسنٹریٹ کریں اور اپنے منفی خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں جو غلط خیال ہوں. اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ اسی لیے بھول گئے تھے. نسو کا لفظ یہاں استعمال ہوا کہ وہ بھول گئے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں سے بھی قید لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو جو سبق یاد کرایا گیا تھا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش. آخر کار انہوں نے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی، آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا. یعنی ابن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیرا. بار بار درگزر کرنا ہے. اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی تعلیمیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. سلامتی سے مراد غلط بینی، غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے. جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ان غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو بلا اس ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. یعنی مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ فکر میں رہتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز سمجھتا ہے. حضرت عمر ایمان اور خوف اور یقین کے درمیان میں رہتے تھے. یعنی انہیں یہ تھا کہ اگر پوری دنیا جہنم میں جائے گی اور ایک شخص جو رہ جائے گا وہ عمر ہوگا، یہ ان کا یقین تھا. اور اگر پوری دنیا جنت میں جائے گی اور ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ عمر نہ ہو. تو یقین خوف اس کے درمیان ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کے کاموں سے ملتی جسے اللہ پسند کرے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
زمینوں اور آسمان کی ساری موجودات اس کی ملک اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسول کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر مامور کیا ہے، وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر تم نے اس بشیر و نذیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قادر اور توانا ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اس نے تم میں نبی پیدا کیا، تم کو فرما روا بنایا، پھر تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کی اس عظمت کا ہے جو حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قومیں پیدا، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی زمانہ ان کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرما روا تھے، اور انہی کا سکہ سارے مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اس کی شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، یعنی اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسی میں اس کو فتح کر لو اور پیچھے نہ ہٹو، ورنہ ناکام و نامراد پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نامراد پر انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے، حالانکہ اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بنی اسرائیل اور صحابہ میں ذرا فرق دیکھیں، یہاں پہ بہت اس کا کمپیریزن کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو کیا جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ لڑو جا کے۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ جبکہ انصار نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ بدر کا واقعہ، اور ابھی مسلمان 313 تھے اور ان کے آگے 1000 کا لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا، مہاجر اور انصار کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انصار نے، ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود پڑیں گے، دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا اور صحابہ نے آگے سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دے، ہم اپنی اونٹنیوں کو اور گھوڑوں کو مارتے ہوئے یمن کے بارڈر تک لے جائیں گے اور سمندروں میں کود جائیں گے، اور اللہ ہمارے اس عمل سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گے۔ اس سے کیا ہوا کہ کام آگے چلتا رہا، اور حضرت موسیٰ کا وہیں پہ نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ انہوں نے کہا جاؤ تم اور تمہارا رسول جا کے لڑے، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا ہے میرے رب، میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ پھر آگے فرمایا، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی
قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظر قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا نصف پارا ہو جاتا ہے. ہم 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ جو پانی پینا چاہتا ہے یا جو بھی ہے آپ دیکھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ